السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اس پروگرام کو جو کچھ بھی سنیں، جو کچھ بھی سمجھیں، اس پر اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہونے والی گفتگو کا موضوع ہمارے پاس وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب الحج کے سلسلے میں ایک نئے باب کے تحت ذکر کی ہے۔ وہ حدیث نمبر 800 یعنی 800 ہے، اور میں چاہوں گا کہ حسب معمول اس حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے ذکر کرنے سے پہلے باب کے الفاظ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں، تاکہ باب کے الفاظ اور حدیث کے الفاظ کے درمیان باہمی مطابقت پیدا ہو سکے اور مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ باب جواز الطواف علی بعیر وغیرہ واستلام الحجر بمحجن ونحوہ للراکب، کہ طواف کے دوران، جیسا کہ دیگر احادیث بھی گزشتہ پروگرام میں طواف اور اس سے متعلقہ حجر اسود کو چھونے کے سلسلے میں ہی ہمارے ہاں ذکر ہوئی تھیں، تو آج کی اس حدیث میں ایک نیا مسئلہ ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا اپاہج ہے اور پھر وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے عمرہ یا حج کے لیے، وہاں اللہ کے گھر میں مسجد الحرام میں اس سے چلا نہیں جاتا، یا یہ ہے کہ وہ ازدحام کی وجہ سے وہاں خاصی گیدرنگ ہے لوگوں کی، تو وہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنوں، یا خود بھی مشقت اور تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، اس لیے کہ طواف ایک اللہ کے ذکر کے لیے اس کو متعین کیا گیا ہے، ایک عبادت کی قسم ہے، اور حجر اسود کو چھونا بھی، تو وہ چاہتا ہے کہ میں پوری یکسوئی کے ساتھ اور پھر اور خشوع خضوع کے ساتھ اس عبادت کو بجا لاؤں۔ اس کو طواف کے دوران بیت اللہ کے اس کارنر میں جہاں حجر اسود نصب ہے وہاں پہنچنا مشکل ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سواری پر طواف کر سکتا ہے اگر چلنا مشکل ہو، بیمار ہے، اپاہج ہے، لنگڑا ہے، اور پھر اسی طرح حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکے تو چھو سکتا ہے، چھو نہ سکے تو چھڑی کے ذریعے اس کو استلام کر سکتا ہے۔ یہ ہے باب میں جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ آتے ہیں اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث کی جانب جو مؤلف نے اس باب کے تحت ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی جو آپ کا آخری حج تھا، علی بعیر، طواف فرمایا اپنی سواری پر، اور سواری بھی یہ سواری آج کی طرح کی نہیں کہ جس میں کوئی چیئر وغیرہ ہو، جس میں ویل لگے ہوں، ویل چیئر جسے کہتے ہیں، یا ایسی کوئی الیکٹرانک موٹر کار جیسا کہ آج کل کی سہولتیں ہیں، بلکہ یہ بھی نہیں کہ جس طرح بسا اوقات بعض لوگ کوئی چھوٹی سی چارپائی نما پنگوڑا نما کوئی چیز اس کو اٹھا کر چاروں کونوں میں، تو کسی بزرگ کو یا بڑے کو یا کسی معذور کو شخص کو
ڈسیبل جو شخص ہوتا ہے اس کو اٹھا کر وہ طواف کرواتے ہیں، یہ بھی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طواف فرمایا وہ آپ نے اپنی وہ جاندار سواری تھی اونٹنی، جس پر ذکر ہے علی بعیر، یعنی اپنی اونٹنی پر طواف فرمایا۔ یستلم الرکن بمحجن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں، چونکہ آپ سواری پر تھے، اپنی اونٹنی پر تھے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اونٹنی ایک جانور ہے، جانوروں میں خاصا بڑا، ہائٹ کے اعتبار سے، اونچائی کے اعتبار سے جو شخص اس پر بیٹھ جائے تو اس کا زمین کے ساتھ خاصا فاصلہ ہوتا ہے، اور حجر اسود تک اس کا منہ یا ہاتھ پہنچنا یہ ممکن نہیں۔ تو پھر رحمت للعالمین جب حجر اسود کے کارنر میں آتے تو اس وقت آپ کیا کرتے، آپ اپنی وہ جو لمبی چھڑی تھی ہاتھ میں، اس چھڑی کے ساتھ استلام فرماتے۔ تو یہ حدیث میں الفاظ ہیں، میں ایک دفعہ پھر حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، کہ آپ نے آخری حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا بیت اللہ کا علی بعیر، اپنی اونٹنی پر، یستلم الرکن بمحجن، کہ آپ چھڑی کے ساتھ حجر اسود کو استلام کر رہے تھے، استلام فرما رہے تھے۔ ناظرین، اس حدیث سے جو ہمیں کچھ مسائل ملتے ہیں یا جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معذور شخص کے لیے، ضرورت مند شخص جو ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں طواف کرتے ہوئے سواری پر بیٹھ کر طواف کر لے، سواری استعمال کر لے۔ تو اصل مناسک حج کو ادا کرنا وہ پاؤں پر چل کر ہی ہے۔ اصل تو حکم یہی ہے کہ اللہ اگر توفیق دیتا ہے یا تندرست اور توانا ہے، صحت مند ہے، خواہ وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، تو وہ پیدل ہی چل کر قدموں پر طواف بھی کرے، اور اسی طرح سعی بین صفا والمروہ، صفا مروہ کی سعی بھی اسی طرح پیدل کرے۔ دیگر مناسک جو ہیں، ارکان، وقوف ہے عرفہ کا یا منا میں وقوف ہے، جمرات ہیں، یہ سارا کچھ وہ چل کے کرتا ہے۔ لیکن اگر تھکاوٹ لاحق ہونا ہو، مقصود ہو، خدشہ ہو بیماری کا یا تھکاوٹ کا، یا مشکل ہو سامنے نظر آ رہی ہو، تو سواری استعمال کی جا سکتی ہے۔ جو ماشاءاللہ لوگ تندرست اور توانا ہیں وہ پیدل بھی حج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سارے مناسک ادا کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنی گاڑیوں پر اور سواریوں پر بھی، اللہ نے یہ ہمیں سہولت دی ہے۔ اور وہ سہولت اس حد تک ہے کہ جو اس حدیث میں آئی ہے، جو قابل غور ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو سواری تھی اونٹنی، اس کو آپ لے آئے بیت اللہ شریف میں، اور وہاں آ کر اپنی اس سواری پر بیٹھ کر آپ نے طواف کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج چونکہ یہ بھی چیز ناممکن ہے، اس لیے کہ آج اتنی سہولتیں ہیں کہ اگر کوئی معذور یا کوئی بیمار شخص ہے تو اس کو ضرورت نہیں، تصور بھی نہیں کہ وہ کوئی جانور یا اونٹنی وغیرہ جو ہے وہ لائے بیت اللہ شریف میں اور اس کے ساتھ طواف کرے، بلکہ آج کل متبادل بہت ساری چیزیں سہولت کے لیے آ گئی ہیں۔ تو بیمار یا معذور شخص یا اپاہج، لنگڑا، وہ شخص ان کو استعمال میں لا سکتا ہے، اور یہ بالکل جائز ہے۔ اور ہم نے کچھ عرصہ پہلے خود دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے بزرگ کو، یا کچھ وہ لوگ جو کہ اجرت پر طواف کراتے ہیں، اٹھا کر چارپائی چھوٹی سی، اور اس میں بٹھا کر وہ طواف کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک ساتھ مسئلہ یہ بھی ہے کہ قطع نظر اس کے کہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو طواف کراتا ہے تو اجرت پر، تو آیا کیا اس کا اپنا 7 طواف جو ہے، 7 چکر وہ شمار ہوں گے یا کہ نہیں، کاؤنٹ کیے جائیں گے کہ نہیں۔ تو بہرحال اس میں مختلف آراء ہیں، لیکن صحیح اور درست یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا احرام باندھ کر اس نیت سے کہ میں حج یا عمرے کا طواف کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی اپنے کسی بیمار کو یا معذور کو یا کسی اور ساتھی کو اٹھا کر اپنے ساتھ وہ طواف کرتا ہے،
تو انشاءاللہ اس کا اپنا طواف بھی شمار ہوگا، اور جس کو وہ طواف کرا رہا ہے اس کا بھی طواف جو ہے وہ شمار کیا جائے گا شریعت طاہرہ میں، اور اس کو الگ طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح اور درست موقف یہی ہے، واللہ اعلم۔ تو ایک تو یہ بات کہ اس وقت جو سواری تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ بہرحال اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہوگا کہ اگر آج بھی کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے کہ کوئی انسان مسجد میں آتا ہے کسی اور بیت اللہ شریف سے ہٹ کر عبادت کے لیے یا نماز کے لیے یا کسی اور بڑی ہی اہم ضرورت کے لیے، لیکن وہ بیمار ہے، اپاہج ہے، وہ وہاں اتر نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، چلنا اس کے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے، اور وہاں آنا بھی اس کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس سے باور بھی یہ کرانا چاہتے ہیں کہ ایک کسی وجہ کی بنا پر اور یہ ضرورت کی بنا پر جو انسان ہے وہ اپنی اس سواری کو وہاں مسجد میں لے آئے، مسجد میں لا سکتا ہے۔ جیسا کہ اگلی حدیث جو حضرت ام سلمہ کی ہے اسی مفہوم میں، اس میں باقاعدہ جو الفاظ ہیں وہ استعمال کیے ہیں، ادخال البعیر فی المسجد للعلہ، یعنی کسی وجہ یا کسی اشد ضرورت کی بنا پر یہ بہرحال ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بغیر کسی ضرورت کے ہی وہ اپنے جانور کو پکڑے اور جناب جس وقت چاہے جب چاہے وہ مسجد کے احاطے میں لے آئے، تو ظاہر ہے کہ اس میں احتمال ہوگا کہ وہ جانور جو ہے وہ بول و براز بھی کرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ صفائی اور طہارت نہیں رہ سکتی، خاص طور پر اونٹنی کی وجہ سے یا اونٹ کی وجہ سے، جو کہ ایک انسان کی یا دیگر سواری جو ہوتی ہے الیکٹرانک اس کی وجہ سے ہوتی ہے صفائی۔ تو آج کل تو الحمدللہ قالین تک بچھے ہوئے ہیں مساجد میں، اور فرش نہایت ہی آرام دہ اور پرسکون ہے، اور ہر قسم کی سہولت موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ سہولت قیامت تک موجود ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت ممکن ہو اور ضرورت پڑ جائے مجبوری کی حالت میں، تو اس خیال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جانور کوئی ناپاکی کا باعث نہ بنے اللہ کے گھر میں، تو مسجد میں اس کے لیے لانا ضرورت کے تحت یہ جائز اور درست ہوگا۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حجر اسود ہے اس کو چھو رہے تھے اپنی سواری پر تشریف فرما اپنی اس چھڑی کے ساتھ۔ محجن ناظرین اس چھڑی کو کہتے ہیں کہ جو ایسی چھڑی ہو لمبی ہو لیکن اس کا آخری سرا جو ہے وہ آگے سے ذرا قدرے مڑا ہوا ہو یا ٹیڑھا ہو سرے سے۔ تو جیسا کہ باب بھی آتا ہے حجنا یحجن حجنن او حجنا العودا، فلاں شخص نے اس لکڑی کے آخری سرے کو موڑا آخر سے یا اس کو ٹیڑھا کیا کے الفاظ آتے ہیں۔ تو محجن ایسی لکڑی جو آگے سے قدرے مڑی ہوئی ہو یا ٹیڑھی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ چھڑی تھی، لمبی چھڑی، تو اس چھڑی کے ساتھ آپ نے استدلام کیا۔ تو گویا کہ اب طریقہ کار کیا ہے کہ سب سے پہلے اصل یہ ہے کہ انسان حجر اسود تک آئے طواف کرتے ہوئے، اور حجر اسود طواف کے ہر چکر میں اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دے۔ اگر ممکن نہ ہو بوسہ دینا تو وہ پھر اپنے ہاتھ سے اس کو چھو لے، اور چھو کر پھر اس کو بوسہ دے لے، اس کو چوم لے۔ اگر ہاتھ کو بھی پہنچانا وہاں حجر اسود تک ممکن نہ ہو تو پھر تیسری شکل یہ ہے جیسا کہ اس حدیث میں ذکر ہوا ہے، اور صحیح مسلم کے حدیث میں بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دست مبارک میں چھڑی تھی، آپ اس چھڑی کے ذریعے حجر اسود کو استلام فرماتے، اور پھر اس کے بعد اس چھڑی کو بوسہ بھی دیتے، چوم لیتے۔ تو گویا سنت یہ ہوئی کہ کوئی انسان اگر چھڑی کے ساتھ چھو لیتا ہے حجر اسود کو تو بعد میں بوسہ بھی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر اتنا زیادہ کثرت سے وہاں ہجوم ہے، لوگوں کا رش ہے، مرد و زن ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اور چلنا محال ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، جس طرح کہ آج کل کے مناظر دکھائی دیتے ہیں اللہ کے گھر میں، خاص طور پر حج کے دنوں میں یا رمضان المبارک کے دوران جو عمرہ ہے اس میں بھی حج کا سا سماں ہوتا ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، گرمی بھی خاصی زیادہ ہوتی ہے شدت کی۔ تو ایسے حالات میں انسان کو یہ بچنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اگر آسانی سے اس کو حجر اسود کا موقع مل جائے بوسہ دینے کا یا استلام کا تو وہ دے۔ اگر محسوس کر رہا ہے کہ مشکل ہے تو یہ بہت ہی زیادہ نامناسب چیز ہے
کہ انسان اس حالت میں وہاں رش کے اندر وہاں پہنچ جائے کہ جہاں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، گرمی شدت کی ہے اور وہ عبادت کی حالت میں ہے، اللہ کا ذکر اس کی زبان پر ہے، تسبیحات اس کی زبان پہ ہیں، تو اس عبادت کی حالت میں خشوع خضوع تو کہیں کہیں کا، کپڑے تک جو ہیں لوگوں کے پھٹ جاتے ہیں، لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ایسے ایسے مناظر دیکھنے کو علامان والحفیظ کہ غالباً جو شیطان ابلیس ہے وہ اس پر خوش ہوتا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اس کام سے بچیں، اور ہم دور سے جہاں حجر اسود کے مد مقابل ایک سرخ سبز رنگ کی ایک روشنی ہے یا ایک پوری ایک لکیر یا خط کھینچ دیا گیا ہے، اس خط پر آ کر رکے بھی نہ بلکہ چلتے ہوئے گزرتے ہوئے، کیونکہ دیکھا گیا کہ لوگ رک کر کئی بار اسے حجر اسود کی طرف اشارے کرتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں تکبیرات کہتے ہیں، تو وہاں جب رکتے ہیں تو ایک دیوار بن جاتی ہے، تو اس سے جو بیت اللہ شریف کا طواف ہے وہ رک جاتا ہے، اور زیادہ وہاں جو ہے وہ بھیڑ لگ جاتی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو انسان چلتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے بس اشارہ کرے، اور اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ سے، تو اس کو پھر چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چومنا صرف یہ ہے کہ ہاتھ سے انسان حجر اسود کو چھوئے یا چھڑی کے ساتھ چھوئے، تو یہ طریقہ کار ہے جو کہ جمہور اہل علم کے ہاں بھی ہے کہ حجر اسود کو اس طریقے سے بوسہ دیا جانا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی صورت ہے، جیسا کہ میں نے بیان کی کہ بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ انسان حجر اسود کو چھو کر یا بوسہ دے کر اپنے گناہوں کی تلافی کرے یا ختم کرے، بلکہ ممکن ہے والعیاذ باللہ کہ دوسروں کو تکلیف دے کر مشقت اور پریشانی میں مبتلا کر کے انسان جو ہے وہ اس حالت میں اور زیادہ کہیں گناہ نہ کما لے اور اپنے سر پہ گناہ نہ لے کے آ جائے۔ تو ناظرین، اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ دوسری حدیث جو اسی باب کے تحت تھی، میں چاہوں گا کہ اس کا صرف آغاز کر لیا جائے، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ جو ہے آپ بقیہ آئندہ پروگرام میں ہم ذکر کریں گے۔ حدیث نمبر 801 اسی مؤلف رحمہ اللہ کے ذکر کردہ باب کے ضمن میں ذکر ہوئی ہے، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ مروی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انی اشتکی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ میں بیمار ہوں یا مریض ہوں، تو وہ کرنا چاہتی تھی کہ میں طواف کروں، اور طواف کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر ان کو طواف کی اجازت دی۔ بہرحال آپ کا اپنا عمل اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اس بات کا جواز کا ثبوت اور دلیل ہے کہ بیت اللہ شریف میں یا کسی اور مسجد وغیرہ میں ضرورت کے مطابق جب بہت اشد ضرورت ہو، صفائی اور پاکیزگی کا لحاظ رکھتے ہوئے کسی جانور کو لانا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہی بات جو ہم نے آج کی حدیث میں پڑھی، جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔